کیسے خیال آیا آپ کو کہ یار مجھے ان بچیوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے زندگی میں؟ مجھے پارلر کا اپنا کام کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. ابھی انسٹیٹیوٹ کا ہمیں بنائے ہوئے 5 سال ہو گئے اور الحمدللہ 5 سال سے میں ان بچوں پہ ورک کر رہی ہوں. میں ان بچوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ جن کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم وہ ان بچیوں کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے گھر میڈ کا کام کرنے کی بجائے یا روڈوں پہ کھڑے ہو کے ہم مانگنے کی بجائے ہم کیوں نہ اپنا کوئی ہنر سیکھیں اور ہم اپنا کام کریں. جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ نے پارلر سے سٹارٹ کیا تھا یا پھر سلائی کے کام سے شروعات کی؟ جی میں نے پارلر سے کیا تھا کیونکہ میرا پارلر کا سیٹ اپ چلتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. میں لاہور میں 15 سال سے اپنا کام کر رہی ہوں. ابھی انسٹیٹیوٹ میں جب ہم نے کیا ہے تو پھر اس میں ہم نے پارلر کا اسٹیچنگ کورس کرواتی ہوں. میں پارلر کا کورس کرواتی ہوں. پارلر کی کورس کے لیے ہم 6 ماہ کا 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو. جو اسٹیچنگ کا کورس ہے وہ 3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو. 3 سے 4 منتھ میں بچوں کو ٹرین کر دیتی ہوں. میں کوکنگ کورس کروا رہی ہوں بچیوں کو. پلس جو بچیاں قرآن پاک نہیں پڑھی یا پڑھنا چاہتی ہیں میں ترجمے کے ساتھ ان کو مطلب اس پہ کام کروا رہی ہوں. اس کے علاوہ دوپہر کا لنچ دیتے ہیں بچوں کو. شادی کے ریلیٹڈ ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, جہیز وغیرہ کی, تو اس میں بھی ہم ایک مخصوص سا پیکج بناتے ہیں, اس میں بھی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. جتنی بھی بچیاں یا لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں فری میں کورسز سیکھنے کے لیے, تو یہاں سے ٹرین ہو کے کتنی لڑکیوں نے اپنے پارلر بنا لیے ہیں یا پھر سیٹل ہو گئی ہیں؟ میں نے 250-300 بچی کو ابھی تک سکھایا ہے اور اس میں ماشاءاللہ بچیاں جاب بھی اچھے سلونس پہ کر رہی ہیں, اچھے سیٹ اپ پہ. اپنے بھی سیٹ اپ بچیوں نے بنائے ہیں. کہاں لے کر چلنا چاہتی ہے اپنے اس انسٹیٹیوٹ کو, کہاں لے کر جانا چاہتی ہے؟ ابھی اگر بچیاں 100 ہیں, 100 سے یہ آگے بڑھیں, ہزاروں پہ جائیں اور جو کہہ لیں 500, 1000, 10,000 اس طرح بچی آئے سیکھے, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں کسی کے کام آ سکوں اور میں کسی لیے کچھ کر سکوں. السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسی باہمت خاتون موجود ہے جن کا نام حمیرہ کرن ہے. ناظرین, یہ بے سہارا اور جو ضرورت مند لڑکیاں ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کی مدد کے لیے ان کو فری کا کام سکھاتی ہیں. پارلر کا کام بھی سکھاتی ہیں, ان کو کوکنگ بھی سکھاتی ہیں, ان کو سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھاتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال ان کو کب آیا اور اس کام کو کہاں مزید لے کر چل رہی ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں کرن؟ الحمدللہ بھائی میں ٹھیک ہوں. اچھا کرن, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ یار مجھے ان بچیوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے زندگی میں؟ یہ بھائی مجھے پارلر کا اپنا کام کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. ابھی انسٹیٹیوٹ کا ہمیں بنائے ہوئے 5 سال ہو گئے اور الحمدللہ 5 سال سے میں ان بچوں پہ ورک کر رہی ہوں. یہ جب بھی بچیاں میرے پاس مطلب اسٹوڈنٹس آتی تھی سیکھنے کے لیے, تو مائیں جب مدرس چھوڑنے آتی ہیں تو پھر اپنے معاملات وہ ڈسکس کرتی ہیں, گھر کی پرابلمس. تو پھر جس ایریا میں ہم نے یہ برانچ بنائی ہے, یہ مطلب انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, یہاں پہ اس ویٹنس کی ضرورت بھی تھی. یہ مڈ ایریا ہے اور لیبر ایریا ہے کہ یہاں پہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا, زیادہ وہ مطلب پڑھی لکھی نہیں ہوتی یا ماں باپ پڑھا نہیں سکتے اپنی انکم آف سورسز کے بیس پہ. تو میں ان بچوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ جن کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم وہ ان بچیوں کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے گھر میڈ کا کام کرنے کی بجائے یا روڈوں پہ کھڑے ہو کے ہم مانگنے کی بجائے ہم کیوں نہ اپنا کوئی ہنر سیکھیں اور ہم اپنا کام کریں. یہ میں ان بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں. اچھا کرن, مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے مائنڈ میں آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے آیا کہ نہیں مجھے ان بچیوں کے لیے کچھ کرنا ہے, تو آپ نے کس سے ڈسکس کیا؟ جی میری مطلب الحمدللہ میں میرڈ ہوں, ٹھیک ہے, اور جب سے میں یہ کام کر رہی ہوں میری فیملی ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہیں. اور اس کے علاوہ جب شادی ہوئی تو پھر میرے ان لاس بھی سپورٹیو ہیں, میرے ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہیں. تو میں جو بھی کام کرتی ہوں ان سے مشورہ کر کے ان کی رائے سے, ان کی رضامندی سے کرتی ہوں. اور جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں ان بچوں کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہوں یا اس کو ادارے کو انسٹیٹیوٹ کی طرف لانا چاہ رہی ہوں, تو پھر انہوں نے میری اس میں ہیلپ کی تھی. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کریں, اچھا کام ہے, اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کریں. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں بہت زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ بننا پڑتا ہے اور بہت زیادہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کبھی اس طرح کے معاملات آپ نے فیس کیے, کیسے اس کو فیس کیا آپ؟ جی بہت پرابلمس ہوتی ہیں. اگر آپ کو دیکھیں آپ کو فیملی سپورٹیو ملتی ہے تو آپ کے جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ ان لاس جو ہوتے ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہوتے یا آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو نہیں ہوتے. اگر ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہیں, ان لاس بھی سپورٹیو ہیں, تو آپ کو ریلیٹیو, آپ کو جو آپ کے جاننے والے دوست احباب لوگوں سے مطلب کچھ باتیں سننے کو نیگیٹو ملتی ہیں, کچھ کمنٹس ملتے ہیں کہ جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں, مطلب آپ باہر نکل رہی ہیں, آپ ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں, یا آپ
آپ مطلب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، تو یہ چیزیں بہت فیس کرنی پڑتی ہیں. پرابلمس تو ہر لائف میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے، مینیج بھی کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ میں ان چیزوں کو اگنور کرتی ہوں. دیکھیں میں نے ایک مقصد بنایا، ایک کام میں کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو میں اپنے مقصد پہ قائم ہوں، اور میں جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ یہ کروں گی اور کرتی رہوں گی، اور مجھے فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتوں سے. آپ جب اللہ سے ڈائریکٹ آپ کا ایک لنک بنتا ہے، آپ ایک تجارت اللہ سے کر رہے ہیں، آپ ایک کام کی، ایک مقصد کی، تو اس میں اللہ میاں آپ کے لیے راستے خود بخود بناتا ہے اور کھولتا ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو اگنور کریں، تو میں اگنور کرتی ہوں بس. بہت اچھی بات کیا میری بہن، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، البتہ ہمارا ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ نے پارلر سے سٹارٹ کیا تھا یا پھر سلائی کے کام سے شروعات کی؟ جی میں نے پارلر سے کیا تھا، کیونکہ میرا پارلر کا سیٹ اپ چلتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. میں لاہور میں 15 سال سے اپنا کام کر رہی ہوں. یہ ابھی انسٹیٹیوٹ میں جب ہم نے کیا ہے تو پھر اس میں ہم نے پارلر کا اسٹیچنگ کورس کرواتی ہوں، میں پارلر کا کورس کرواتی ہوں. پارلر کی کورس کے لیے ہم 6 ماہ کا 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو. جو اسٹیچنگ کا کورس ہے وہ 3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، 3 سے 4 منتھ میں بچوں کو ٹرین کر دیتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹیچنگ، ڈریس ڈیزائننگ اگر بچی کوئی سیکھ جاتی ہے، پارلر کا سیکھ جاتی ہے، کوئی بچی کک بن جاتی ہے، کوکنگ کا سیکھ جاتی ہے، میں کوکنگ کورس کروا رہی ہوں بچیوں کو. پلس جو بچیاں قرآن پاک نہیں پڑھی یا پڑھنا چاہتی ہیں، میں ترجمے کے ساتھ ان کو مطلب اس پہ کام کروا رہی ہوں. اس کے علاوہ دوپہر کا لنچ دیتے ہیں بچوں کو، یا جن بچوں کو کوئی پرابلمز ہے، کوئی مطلب ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی ہم ان کو، جیسے کوئی بیمار ہے، کوئی شادی کے ریلیٹڈ ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، جہیز وغیرہ کی، تو اس میں بھی ہم ایک مخصوص سا پیکج بناتے ہیں، اس میں بھی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ مطلب میں 3 سے 4 کورس جو ہے نا وہ میں ایک ہی چھت کے نیچے ان بچوں کو کرواتی ہوں. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونیشن کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر اپنے بلبوتے پہ آپ سب کچھ کر رہی ہیں؟ ایکچولی بھائی الحمدللہ ابھی تک تو میں خود سے کر رہی ہوں، اور ابھی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی ہیلپ کی ہو. لیکن یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کی طرف آنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہماری آواز کسی ایسی بہن بھائی تک پہنچتی ہے کہ جو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، ان بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں نیکی ہے. آپ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں میں، اربوں میں، کروڑوں میں ہم کسی کی ہیلپ کریں. آپ کا جو بجٹ ہے ہم اس بجٹ میں رہ کے بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اگر ہماری چھوٹی سی ایفرٹ کی وجہ سے کسی بچی کا مستقبل بن سکتا ہے، کوئی بچی پڑھ سکتی ہے، یا کوئی بچی کا علاج ہو سکتا ہے، یا کوئی بچی ہنر سیکھ جاتی ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو جو مہنگائی ہے، جو آج کل اتنی ٹف لائف جا رہی ہے ہر بندے کی، تو یہ میں ان بچیوں کے لیے میرا یہ ایک میسیج ہے کہ وہ بچیاں اپنے لیے خود ایفرٹ کریں، محنت کریں، ہنر سیکھیں، اور اپنے لیے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. کیا بات ہے. اچھا کرن، مجھے یہ بتائیے گا کہ فرسٹ آف آل تو اس میں بہت زیادہ کریڈٹ آپ کے ہسبینڈ کو بھی جاتا ہے. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ریسٹرکشنز کا شکار ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین ہوتی ہے، اور ان کے گھر میں ریسٹرکشنز ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے لمیٹڈ. مگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا کتنا ساتھ دیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ انہوں نے بہت دیا. مطلب وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ جاب کرتے ہیں، اچھی جاب ہے ان کی. میرا اپنا بھی جو انکم ہے پارلر کی، اور میں اپنی انکم کے سورسز پہ یہ کام کر رہی ہوں. تو مجھے انہوں نے کبھی بھی کسی بات پہ بھی کوئی میرے لیے مطلب روک ٹوک، کوئی ٹینشن نہیں مجھے دی، بلکہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ ہر کام میں. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی بچیاں یا لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں فری میں کورسز سیکھنے کے لیے، تو یہاں سے ٹرین ہو کے کتنی لڑکیوں نے اپنے پارلر بنا لیے ہیں یا پھر سیٹل ہو گئی ہیں وہ سب؟ بھائی مجھے ماشاءاللہ جب سے میں مطلب یہ کام کر رہی ہوں، مجھے الحمدللہ میں نے 250-300 بچی کو ابھی تک سکھایا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ بچیاں جاب بھی اچھے سلونس پہ کر رہی ہیں، اچھے سیٹ اپ پہ، اپنے بھی سیٹ اپ بچیوں نے بنائے ہیں. تو مطلب جو ابھی تک کانٹیکٹ میں بھی ہیں بچیاں ماشاءاللہ، ابھی بھی کوئی ان کو میری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ڈسکس کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو وہ پوچھتی ہیں، کرتی ہیں، اور میں ان سے رابطے میں رہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی زیادہ کام کر رہی ہے، کہاں لے کر چلنا چاہتی ہے اپنے اس انسٹیٹیوٹ کو، کہاں لے کر جانا چاہتی ہے؟ جی میری جو خواہش ہے کہ یہ بہت بہت بڑا ہو، اور اس کو بہت آگے میں لے کے جاؤں، اور جب تک میری زندگی ہے، میرا نام ہے، مطلب یہ چلتا رہے. اور یہاں پہ ابھی اگر بچیاں 100 ہیں، 100 سے یہ آگے بڑھیں، ہزاروں پہ جائیں، اور جو کہہ لیں 500، 1000، 10,000 اس طرح بچی آئے سیکھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں کسی کے کام آ سکوں اور میں کسی لیے کچھ کر سکوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے خواتین ہیں
کام کرنا چاہتی ہیں مگر گھروں میں 100 معاملات ہوتے ہیں, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, پابندیاں ہوتی ہیں, کبھی ماں باپ کی طرف سے, بہن بھائی کی طرف سے, ہسبینڈ کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, اگر یہ بھی وہ مینیج کر لے تو رہی صحیح کسر جو سی ہے وہ ہمارا معاشرہ پوری کر دیتا ہے. ہمارے راؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ. ان خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ گھر بیٹھ کر کیا کر سکتی ہیں, کیسے اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتی ہیں؟ جی یہ آن لائن بہت زیادہ اب تو مطلب ہماری میڈیا نے بہت اویئرنیس دے دیا لوگوں کو کہ گھر بیٹھ کے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن میرا یہ ایک میسیج ہے ان ماؤں کے لیے بھی, ان فیملیز کے لیے بھی, ان بچیوں کے لیے بھی کہ پلیز خدارہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی پہ مت جائیں, ماحول پہ, حالات پہ مت جائیں. حالات ماحول اس سے بدتر ترین ہوں گے, وہ تو کبھی سدھریں گے نہیں. ہمارے جو پاکستان کا حالات ہیں وہ تو ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. پلیز آپ اس چیز کو اگنور کرنا سیکھیں. آپ اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کریں. ان ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو مضبوط کریں, وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں اور وہ اگلا گھر بھی سنبھال سکیں, اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کر سکیں اور اپنے ماں باپ کو بھی سپورٹ کر سکیں. وہ اپنا گھر بہت اچھا چلا سکتی ہے. اگر وہ بچی ہنرمند ہے, وہ بچی تعلیم یافتہ ہے, تو وہ اپنا گھر بہت اچھا چلا سکتی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ آپ فری میں بچیوں کو کورسز سکھانے کا جب آپ نے فیصلہ کیا ہے تو لوگوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا کہ آپ فری میں کروا رہی ہو, پیسے لو, چلو کم لے لو, کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا ہو؟ جی بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے, لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, گھر کو دیکھیں, آپ کیا یہ کر رہے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ ٹھان لیتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے, پھر آپ لوگوں کی باتوں پہ فوکس نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اور جو حالات ہیں مشکل تو ہوتا ہے, مطلب رینٹ بھی فیس کرنا ہے, بل بھی فیس کرنا ہے, اپنے بچوں کی ایسیسریز, بچوں کی ضروریات کی چیزیں جو آپ ان کو مطلب پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مینیج اللہ کرتا ہے, اور آپ جب نیت کر لیتے ہیں تو پھر راستے خود بخود بنتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بلڈنگ جہاں پر آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے یہ رینٹ پہ ہے کہ آپ کا ذاتی ہے؟ نہیں, یہ رینٹ پہ. تو آپ فری میں کورسز سکھاتی ہیں, پھر کس طرح سے یہ سارے اخراجات آپ مینیج کرتی ہیں؟ کوکنگ بھی سکھاتی ہیں بچیوں کو, اوبویسلی سامان کچھ بھی لینا دینا ہو, آج کل مہنگائی کا یہ عالم ہے, کس طرح سے سب مینیج کرتی ہیں؟ جی ابھی تک تو میں خود سے مینیج کر رہی ہوں کیونکہ میری اپنی انکم ہوتی ہے پارلر کی بھی, اور ہسبینڈ بھی مطلب سپورٹیو ہیں, تو میں ابھی سے تو خود سے مینیج کر رہی ہوں. لیکن الحمدللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں. باقی یہی ہے کہ جو لوگ بھی مطلب اس میں اگر ان بچوں کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آگے اللہ بہتر کرے گا, تو بہتری کی طرف ہی ہوگا. صحیح ہو گیا. ویسے مجھے ایک بات تو بتائیں, کتنے پیسے لے لیتی ہیں آپ پارٹی میک اپ یا دلہن بنانے کے؟ کیا ہے کان میں بتا دیں. بھائی ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمرز پہ, اور جو مہنگائی ہے, جو دور ہے, دیکھیں ہر بندہ سستے کی طرف جاتا ہے یا کم ریٹ کی طرف ہی جاتا ہے. تو ہم جتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں یہ اللہ معاف کرے کہا کہ یہ آ گیا تو اب اس کو ذبح ہی کرنا ہے. اب تو لڑکیاں آٹا بھی نہیں لگا سکتی, آٹا بھی بہت مہنگا بہت مہنگا ہو گیا, ملتا ہی نہیں ہے. تو ایسے کیا پیکیج رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ہمارا مناسب سا پیکیج ہے برائڈل کا 20,000, ٹھیک ہے. اس میں ہم 3 دن دلہن بنائیں گے, 3 ڈے کی سروس دیتے ہیں. 3D دلہن بنائیں گے, کیا بہت قریب سے نظر ہے کہ وہ اس میں ہم 3 دن کی جو سروس ہوتی ہے اس کی مطلب A to Z جو بھی ہوتا ہے, کھانا شانا سب بیچ میں؟ ہاں کھانا. اس کا مطلب دلہن جس کی بھی شادی ہے یہاں رابطہ کرے, 3 دن میک اپ کے ساتھ کھانا بھی فری. کھانا فری. کیا بات ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, کسی بھی طرح کا کچھ آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بس بچوں کو سپورٹ کریں, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ پلیز بچیوں کو گھر بٹھا کے ان کی زندگی مت خراب کریں, اور ان کو ہنر سکھائیں. اگر آپ پڑھا نہیں سکتے تو پلیز ان کو ہنر سکھائیں. ناظرین اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.